پیارا رمضان میں آپ کا پیارا وظیفہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ بات کریں گے. وہ کتاب جو ہم پر نازل کی گئی قرآن مجید، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، اور جو ہر مسلمان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کی مدد سے ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے بات کرنے کے طریقے میں، بول چال میں تبدیلی آتی رہی ہے. بولے جانے والے الفاظ اور ترجمہ جو قرآن مجید کا ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ترجمہ نہیں سنیں گے، ترجمہ پڑھیں گے نہیں، اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ عربی زبان تو ہم سب کو آتی نہیں ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ تبدیلیاں میں نے بتایا کہ آئی ہیں بات کرنے میں، بولے جانے والے الفاظوں میں، اور پھر تفسیر میں، کتابوں میں، اور اب مکمل ویڈیو تجربات تک ہمیں دکھائی جاتی ہے. ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز بنتی ہیں، بہت سارے آپ کہانیاں سنتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں باتیں کی ہیں، بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، بہت سارے لوگ تفسیر کرتے ہیں. قرآن کی رسائی بہت آسان اب ہو گئی ہے. پہلے ہمیں استاد ڈھونڈنے پڑتے تھے اور ان تک جانا پڑتا تھا، کچھ لوگ خود سے بھی کوششیں کرتے تھے، لیکن اب صرف عربی زبان سے ہی نہیں بلکہ عربی زبان کے ترجمے بہت سارے زبانوں میں آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے. انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل رسائی اب بہت اچھی ہے، اور خاص کر جب سے اے آئی وجود میں آیا ہے، یعنی کہ مصنوعی جو ہماری ایک ذہانت ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اے آئی سے ڈیجیٹل ترقی کے ساتھ ساتھ قرآن علم پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے تیار ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے، جو سے آج کے نوجوانوں کے لیے آسان بنا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ قرآن پاک کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے تھے. تو اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت سارے، اگر ہم دیکھیں کہ ترقی اتنی ہو گئی ہے کہ بہت ساری فیلڈ میں لوگوں نے اے آئی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. چاہے ہم ایجوکیشن فیلڈ کی طرف جائیں، چاہے ہم کسی بھی فیلڈ کی طرف جائیں، تو اے آئی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو ہمارے ایک بھائی عباس ارسلان ہیں، جنہوں نے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں نمایاں کام کیا، اور انہوں نے قرآن اسکیپ یعنی کہ پلیٹ فارم ایسا لانچ کیا ہے کہ جس سے اب قرآن پاک کو سمجھنا، پڑھنا اور اس کو دوسرے الفاظ میں یعنی کہ اردو الفاظ میں اس کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اور اے آئی کی مدد سے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ بڑے پرعزم ہیں، تاکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قرآنی تعلیمات کو آسان اور مؤثر انداز میں عام کیا جا سکے. تو آپ لوگوں کے لیے بڑی زبردست خوشخبری ہے. بہت سارے لوگ ہیں، میں بھی ہوں اس میں شامل، کہ جو ہم کوئی قرآن پاک جیسے اب بتاتے ہیں، ہمارے آزاد جمیل صاحب کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، کوئی آیت بتاتے ہیں، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کلام پاک میں یہ آیت ہے اس نمبر پہ، اس بارے میں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کی تفسیر آپ کو سمجھنی ہوتی ہے. تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک پیکج، آپ دیکھیے اور دیکھیں کہ قرآن کی تعلیمات کو کس طرح سے اے آئی کے ذریعے آسان بنایا جا رہا ہے. اور یہ صحرا ہے عباس ارسلان کے سر. جی جب میں ارد گرد بے شمار غلطیاں اور برائیاں دیکھتا ہوں تو دل دکھی ہوتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت اچھائی میں کرتا ہوں کیا وہ کچھ اہمیت رکھتی ہے. پھر مجھے سورۃ الزلزلہ کی آیات یاد آتی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب زمین شدت سے لرزنے لگے گی اور ہم سب یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کیے ہوئے اعمال کا حساب لے گا، اور اللہ کا حساب ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی شمار کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہے، اور ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ ہمارے اچھے عمل کا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہوگا. یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر قول و عمل میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جب ہم برائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا،
हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें बाखबर करते हैं कि हमें इन छोटी बुराइयों से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो भी हिसाब के दिन शुमार होंगी। जी, देखा आपने कि कितनी खूबसूरत ये ऐप है जो कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। और जिस तरह हम दूसरी ऐप्स जो है डाउनलोड करते हैं, गेम्स खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इससे बेहतर हमारे लिए और क्या चीज़ हो सकती है। तो अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें कुरान पाक और उसकी दी हुई तालीम को। और मौलाना साहब, आप यहाँ मौजूद हैं आज, और आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। व्हाट्सएप भर गया है हमारा, इतने सवाल आते हैं। और कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे ये भी लिखते हैं कि आपने जो उनको पिछले साल वजीफ़ा बताया था उसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये तो बड़ी बात है कि लोग ये पिछले साल वाले जो आप वजीफ़े बताए हैं लोगों को आपने, वो अब हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ और मुफीद साबित हुआ इसके लिए। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब शुक्रिया अदा करूँगी। इस प्रोग्राम की होस्ट मैं भी हूँ, आप भी इस प्रोग्राम के होस्ट ही हैं एक तरह से, क्योंकि ये सेगमेंट आपका है। तो आज चलते हैं हम। पहला जो हमारा व्हाट्सएप का एक सवाल आया था वो ये है कि मौलाना साहब, जब अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, कल आपके बताए हुए अमल से मुझे महसूस हुआ कि मुंह का जायका बिल्कुल कड़वा हो गया था, जो कि आपने जादू के लिए बताया था कि अगर आप पर जादू हो तो आप 7 दफ़ा जो दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह कौन सी थी, और सूरह फलक और कुल हुवल्लाह, सूरह की दो आखिरी और कौन सी, बकरा की दो आखिरी आयत 7 दफ़ा, फिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ। तो उन्होंने कहा है कि जी जायका कड़वा हो गया, इसका मतलब कि उन पर जादू का असर था। अब वो कह रहे हैं कि जी अब इसके तोड़ का भी कोई वजीफ़ा बता दें। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जवेरिया जी, जैसे कि आज हमारा मज़मून था नमाज, तो नमाज से जुड़ी जो खैरें हैं अगर उसकी तफसील में हम जाएं तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताता चलूं कि 67 दफ़ा जब अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, सिर्फ नमाज का नाम ले रहे हैं, और 700 दफ़ा कुल मिला के मुख्तलिफ जावियों से जब पेश किया जा रहा है, तो वो चीज़ है क्या चीज़ थी जो ज़मीन पे नहीं दी? सारे अहकामात तो ज़मीन पे दिए आपको, हज, उम्रा, ज़कात, इसी तरीके से जितने फ़राइज़ हैं वो सब कुछ ज़मीन पे लाके आपको पेश करके दे, पूरा दीन, पूरी शरीयत। लेकिन नमाज के लिए आपको बुलाना पड़ा, तो जब भी कहा गया नमाज मोमिन की मेराज है, अस्सलातु इमादुद्दीन, आपने क्या फरमाया, सल्लू कमा रअयतूनी उसल्ली, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तो किस अंदाज से आपने नमाज की अहमियत को उजागर करा और इस तरह किया कि ये नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मामूली सा पर्दा सिर्फ छोड़ देती है, बाकी सारे पर्दे हटा देती है। हज़रत अली से पूछा गया, आज चूँकि ज़रब यौम ज़रब भी है जो हज़रत अली को लगी थी, वो हज़रत अली को नहीं, वो इस्लाम को लगी थी, वो मोमिनीन के क़ल्ब पर खंजर था जो लगा था। तो हज़रत अली से पूछा गया कि ए अली, आप इबादत क्यों करते हैं, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो हज़रत अली का फरमान है कि मैं बताऊं क्यों पढ़ता हूं? आपने पूछा क्यों है? कहा मैंने इसलिए पूछा है कि शायद आप जन्नत के शौक में पढ़ते हैं, शायद जन्नत के शौक में पढ़ते हैं या जहन्नम के खौफ से। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि नहीं, मैं ना जन्नत के शौक में पढ़ता हूं और ना ही जहन्नम के खौफ से। मैं इबादत इसलिए करता हूँ, नमाज इसलिए पढ़ता हूँ चूँकि वाहिद वहदहू ला शरीक अल्लाह है जो इबादत का हक़दार है, बाकी कोई नहीं जिसके आगे सर झुकाया जाए, जिससे मांगा जाए, जो दाद रसी करने पे ऐसा आता हो जैसे अल्लाह आता है। तो क्या फरमाया कि वो नमाज ही है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ के रख देती है, अल्लाह से मिला के रख देती है। तो इतने खूबसूरत मज़मून को जिस अंदाज के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब खैबर फ़तह हुआ तो एक सहाबी आए उबैदुल्लाह बिन सलमान, या रसूलुल्लाह मुझे आज इतना नफ़ा हुआ कि किसी को नहीं हुआ होगा। कहा क्या मिला? कहा मुझे गनीमत का माल बेचते ख़रीदते 300 उकिया सोना चांदी नफ़े में बचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें इससे बेहतरीन नफ़ा न बताऊँ? जब तुम 2 रकात
جب تم فرض پڑھ لو اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو، یہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ تو یقیناً نماز ایک تعلق کا نام ہے جس کا اللہ سے جڑ جائے، اور یقیناً ایک خوبصورت ہی بات ہے اس کے بعد ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا، ناراض، تو روٹی نہیں چھینتے، پانی نہیں چھینتے، زندگی ایسی چلتی ہے، لیکن وہ اپنا قرب چھین لیتا ہے، اپنا قرب، اور پھر وہ جب وہ قرب چھین لیا جاتا ہے تو پھر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر معیشت تنگ ہو جاتی ہے، پھر انسان در بدر رہتا ہے۔ تو واحد نماز ہے۔ ہم کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، کام کو کہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، پھر دیکھیں نماز کس طرح سے ہوگی۔ اور جو آپ وظائف بتاتے ہیں اگر وہ نماز کے بعد پڑھے جائیں تو شاید زیادہ مجرب صاحب۔ اور میں اکثر کہتا ہوں یہ نماز فرض نماز کے فجر کے بعد، عشاء کے بعد۔ تو آپ کا جو سوال تھا توڑ کچھ بتا تو بہت خوبصورت سی بات تھی، بہت خوبصورت تھی بات کہ آپ نے کل عمل کیا ہمارے ایکسپریس کی اسکرین سے، یہ ایک چیز آپ تک پہنچی اور اس پر ہماری ریسرچ کوشش، اور یہ اگر مجرب ثابت ہوتی ہے تو یہ لوگوں کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اب یاد رہے آپ نے وہ عمل کیا جس طرح ابھی جویریہ نے بتایا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، تو مانا یہ کہ جادو کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، تو اثرات ہیں، تو اگر اثرات ہیں اب اس کا توڑ، ایسا مجرب توڑ کہ انشاءاللہ العزیز ساری دنیا پھر لیں اس سے طاقتور، چونکہ کبھی کبھار جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں وہ شیطان بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ جن بھی پڑھتا ہے، وہ آیت الکرسی بھی آپ کے ساتھ پڑھ لے گا، لیکن جب اس وظیفے پہ وہ پہنچتا ہے وہ نہیں پڑھ پاتا، یہاں اس کے پیرہن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو واحد طاقتور وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، آج سے آپ سب اس کا اہتمام کر لیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، جو روزانہ 313 دفعہ اس کا ورد اٹھتے بیٹھتے کر لے گا، بڑے سے بڑا کالا جادو، سفید جادو، ہرا جادو، پیلا جادو، سفید جادو، نیلا جادو، ہلکا جادو، بھاری جادو، چھپا جادو، کھلا جادو، جس طرح بھی جادو ہو یا جابو ہو، وہ سب ہوں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ 5-10 رنگ رہ گئے، جامنی، مہاگنی، دھانی، وہ آپ شامل کر دیں، سارے میں تھوڑی بتاؤں گا، کچھ تو آپ بھی بتائیں گی نا ساتھ میں۔ چلیں جی اب آگے بڑھیں۔ اچھا جی آپ نے آیت بتائی، قرآن کی آیت تھی؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سلام علی، میرے ساتھ آپ پڑھیں، آپ پہ بہت ہوتا ہے، سلام علی، سلام علی نوح فی العالمین، فی العالمین، بس یہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز محسوس کریں گے کہ کچھ آپ سے نکلتا جا رہا ہے، کچھ آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں جی، مولانا صاحب نے کل پانی پر دم کرنے کا عمل بتایا تھا، یہ واٹس ایپ کا سوال ہے۔ پانی پر یہی جو میرے خیال سے پہلے والی بھی یہی سوال تھا، کیا تھا؟ اس سے وہی جو منہ کا ذائقہ کوئی کچھ محسوس نہیں ہوا، لہٰذا جو آپ نے کل عمل بتایا تھا نا، یہی جو اس سے پہلے سوال آیا تھا نا ایک، وہ سب نے کیا ہے، پانی والا سب نے کیا ہے، سب نے کیا ہے، تو وہ بہت سوال آ رہے ہیں اس کے۔ تو یہ دوسرا سوال آیا ہے کہ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو منہ کا ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظر بد ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھیں اگر یہ عمل آپ نے کیا تھا، چونکہ قرآن کی طاقت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس کے اندر طاقت ہے، روب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، بے شک زمین و آسمان کی طاقت کا نچوڑ قرآن ہے، بے شک اللہ نے آپ کو دکھا دیا، آپ کو بتا دیا کہ اب آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود ہی اس کا علاج آپ کو بتائے گا، اور آپ نے محسوس بھی کیا ہے۔ تو اگر منہ کا ذائقہ آپ کا بالکل چینج سا ہو گیا یا کچھ محسوس نہیں ہوا تو یہ نظر بد کی نشانی ہے، اور نظر بد کے لیے بہترین وظیفہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، روزانہ 71 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑا بھی کوئی شخص، چاہے اس کی نظر اتنی تیز ہو کہ ہوا میں پرندے کو دیکھ کے اور وہ گر جائے، انشاءاللہ وہ نظر ٹوٹ جائے گی۔ سورہ والتین والزیتون، سورہ 3 میں ہے، 30ویں سپارے کی آیت ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ بھی کر لیں۔ جادو کے توڑ کے لیے وہ وظیفہ بتایا، سلام علی نوح فی العالمین۔ نظر بد کے توڑ کے لیے یہ وظیفہ بتایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آپ کو دونوں چیزیں اسی وقت اسی حال میں ملی ہیں، آج سے اس کا اہتمام کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، گردے میں ملٹیپل پتھری ہے
ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا ہے, کوئی وظیفہ بتا ہے؟ میرا خیال آپریشن کرانا ہے نہیں, کیوں کروائیں؟ نہیں اتنی جلدی آپریشن کی طرف نہ جائیں. دیکھیں میرا بھی تھا, میں مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے آپریشن ہی کہا, کسی نے کہا کہ وہ لیزر سے جو ہوتا ہے وہ کر لیں گے, کسی نے کہا کسی لیزر سے, یہ اس طرح لیزر سے نہیں, لیزر سے. اچھا آپ دیکھیں میرا اکثر کانٹینٹ آپ میرے ساتھ بگاڑ دیتی ہیں. اچھا سنیں, اچھا پھر آپ تو بچ جاتی ہیں, سننی مجھ کو پڑتی ہیں. اچھا سنیں, میں عرض کر رہا ہوں, لیکن خیر یہ میری بہن ہے, ان کے ساتھ میں آخری 30ویں روزے پہ بات بتا رہی ہوں کہ ریزر نہیں ہوتا, وہ لیزر ہوتا ہے. میں نے لیزر ہی کہا ہے, لیزر ہی کہا ہے. اچھا کبھی کبھار میں کہتا کچھ ہوں, آپ سنتی کچھ ہیں, اور کبھی کبھار وہ کچھ کہتا ہے میں کچھ سنتا ہوں, یہ بھی اچھا ہے کیونکہ پیارا رمضان ہے. اچھا بات سنیں, اگر کسی کے گردوں میں ملٹیپل پتھنیاں ہیں, سٹونز بنے ہیں, تو بڑا بہترین مجرب عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, غور سے سنیے گا ثواب کی نیت کے ساتھ. آپ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 روزانہ 101 دفعہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ پڑھنا ہے 101 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ, اور سورہ علم نشرح 21 دفعہ پڑھنا ہے. یہ آپ نے پانی پہ دم کر کے پینا ہے 11 دن. انشاءاللہ 21 دن سے پہلے بڑے سے بڑی پھتری کیوں نہ ہو, انشاءاللہ وہ نکل جائے گی اللہ رب العزت کے حکم سے, اللہ کے امر سے. میرے ساتھ خود ہوا تھا, مجرب تھا, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی, آپریشن سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, ایک اور واٹس ایپ کا سوال ہمارے پاس موجود ہے جی, پاگل پن سے نجات پانے کا وظیفہ. ہاں دیکھیں, اگر کسی کے ہاں کوئی مجنون ہے, کوئی دماغ سے تھوڑا سا کمزور ہے, یا جنہیں مختلف قسم کے ایسے دورے پڑ جاتے ہیں جو پاگل پن سے متعلق ہوتے ہیں, تو ان کے لیے سورہ والسماء والطارق کی ایک آیت ہے, فَإِنَّهُمْ يَقِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. تو یہ آیت جو آخری والسماء والطارق کی 3 آیتیں ہیں, آپ روزانہ 361 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلائیں, انشاءاللہ العزیز ان کا پاگل پن ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور وہ تمام لوگ جو ہمیں کالز کرتے ہیں, لائیو کالز ہم لیتے ہیں یہاں پر ان کی, اور یہ لائیو کالز جو ہوتی ہیں وہ جتنی ہی اچھی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں, اتنی ہی کبھی کبھی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو جاتی ہیں. تو برائے مہربانی جتنے لوگ بھی ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں, پلیز اپنے پریشانی اور اس پریشانی کے لیے وظیفہ پوچھنے کے لیے ضرور کال کیا کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو پلیز کال مت کیا کریں. اچھا جویریہ, ایک سوال بہت ہی زیادہ میرے پاس آیا ہے, مجموعی تعداد میں بہت زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ فالج کے لیے, جنہیں فالج ہو جاتا ہے نا, فالج ہوتا ہے, تو اس کے علاج سے, اس سے بچنے کا وظیفہ تو آسان سا ہے, میں بتا ہی دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ آیات اور اس کے ساتھ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, روزانہ آپ اس کا اہتمام کریں, کوشش کریں جتنی زیادہ ہو, تعداد 100 سے کم نہ رکھیں, پڑھ کے مریض کو پلائیں, انشاءاللہ فالج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی احمد رضا بھائی. میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے, میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے, میری آساں امیداں دے, میری آساں امیداں دے, صدا بوٹے ہرے رہندے, میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی, کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تے جاون دی, میں لج پالا
دا منگتا ہاں میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لجپالا دا منگتا ہاں میں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن رات خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن رات میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنا دے تیر رس جاندے او جوندے وی مرے رہندے جنا دے تیر رس جاندے او جوندے وی مرے رہندے نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لجپالا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے بہت ہی خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام تھا. اور اب ہر زبان کا ایک اپنا حسن ہے، اور یہ جو پنجابی زبان میں جو انہوں نے پڑھی بہت بہت خوبصورت. چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.